اگر تمہارا موڈ تھا تو مجھے پہلے بتاتی، میں تمہاری ساری خماری اتارنے کے لیے پہلے ہی آ جاتا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، سرخ جھلملاتی روشنی، اور ایسے میں سرخ رنگ کی بے باک سی نائٹی میں موجود وہ حسین سراپا دیکھ کر تو براق بے خود سا ہوا تھا۔ یہ سرخ نائٹی اس کے جانے جگر تبھی پہنا کرتی تھی جب وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے قربت کے لمحات سے تسکین بخشے۔ کھڑکی سے چھنکتے ہوئے چاند کی روشنی میں اس کا سفید دودھیا رنگ ایک الگ ہی قیامت ڈھا رہا تھا۔ جب براق سے بھی صبر نہ ہوا۔ باہر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا، ابھی بھی کچھ کزنز بیٹھے خوب ہلا گلا کر رہے تھے، مگر براق ان سب رونقوں سے ہٹ کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ اس کی بہن کی شادی تھی، جانتا تھا کہ کل کا سارا کام ذمہ داری بھی اسی نے اپنی نگرانی میں ہی کروانی ہے۔ رات کے 12 بجے وہ کمرے میں آیا تھا اور اس حسین دوشیزہ کو دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے ہی میں پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ وہ جو تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اپنی پیاری سی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہونے لگے تھے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر آیا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے نرم کاندھوں پر رکھتا ہوا اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ وہی خوشبو اسے مزید سرشاری میں ڈبو رہی تھی۔ جب اپنی باہوں میں بھر کر جیسے ہی آنکھیں موندے براق اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرنا چاہا تو ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کی چھٹی حس نے اسے یہ الارم دیا تھا کہ یہ تمہاری دل و جان سے قریب بیوی نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑا بھی ہو چکا تھا، کیونکہ سامنے بیڈ پر واقعی میں اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی اور تھی۔ جلدی سے اس نے کمرے کی روشنی جلائی اور پھر شرارت سے ہنستی ہوئی لڑکی کے قہقہے سن کر براق کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ چکا ہے۔ راوا اس کے دماغ سے نکل کر اس پورے گھر کو بھی تباہ کر دے گا اور وہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دے گا۔ پورے کمرے میں فلک شگاف قہقہے گونج رہے تھے۔ ارے جیجا جی، کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ حالت دیکھی اپنی کیسی ہو گئی۔ یہ تو شکر ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، ورنہ آپ تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کر جاتے، اور اگر آپ ہی کو پتہ چل جاتا تو وہ تو ساری بجا کر ایک بار میں ہی ہنسی تھی۔ براق کو اس کی واہیات حرکت پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اس حرکت کے بعد تو براق کا ستی بتی گل ہو گئی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا، بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا۔ جیسے ہی کمفرٹر اس کے وجود سے ہٹا تو شرم کے مارے براق نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ یہ سرخ نائٹی بمشکل اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور اس نے نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ بال بھی کھلے تھے اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ دونوں بہنیں تھیں بہت خوبصورت، مگر دونوں بہنوں کی عادات و اطوار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، بے حیا لڑکی، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ چلو کمرے میں تو آئیں، سوائے میرے بستر پر کیا کر رہی ہو؟ اور علیزے کی طرح تم نے علیزے کی نائٹی کس لیے پہن رکھی ہے؟ منہ سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا تھا تو 18 سالہ سوکھے پتے کی مانند جھولتی گئی۔ فوراً ڈرامائی انداز میں اپنا سر پکڑ کر کہنے لگی، ارے چیچا جی، کیوں جھولا جھلا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑیں، اگر اس وقت آپ کی بیوی نے میرے ساتھ آپ کو دیکھ لیا نا تو جانتے ہیں کیا کہے گی؟ وہ بھی اس حالت میں آپ کی باہوں میں جھولا جھولتے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس قدر رومانٹک ہیں۔ ارے میں تو آج تک آپ کو وہی سڑیل خڑوس سمجھ رہی تھی۔ میں تو الٹا اپنی بہن کے لیے سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں آپ جیسے خڑوس کریلے کے ساتھ وہ کیسے اپنی زندگی گزارے گی، مگر میری بہن کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ جیسا رومانٹک شوہر میں کبھی خوابوں میں سوچا کرتی تھی، آپ بھی بالکل ویسے ہی نکلے۔ براق کو اس قدر ہٹ درم اور آزاد خیال لڑکیاں زہر لگتی تھی۔ غصے سے اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تھا کہ اس لڑکی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارے، لیکن ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور تبھی دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ سامنے علیزے کھڑی تھی۔ علیزے کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر الوینا کو ایک بار پھر سے شرارت سوچی۔ جلدی سے کمفرٹر کو اپنے گرد لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر کہنے لگی، آپ ہی یہ دیکھیں نا آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے ایسا بھی کیا بیوی کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کے بیڈ پر سوئی ہوئی ان کی بیوی نہیں بلکہ میں ہوں۔ جان بوجھ کر بالوں کو جھڑکتی ہوئی جس انداز میں وہ بول رہی تھی، براق کے کانوں سے تو دھواں نکل رہا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ دماغ جسے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جب بھی الوینا اس کے سامنے آتی کچھ نہ کچھ ایسا کرتی کہ واقعی براق کا دماغ کام کرنا بند کر جاتا تھا۔ وہ آگے بڑھا، علیزے سے کہنے لگا، یہ جھوٹ بول رہی ہے،
مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حالت میں کمرے میں موجود ہوگی، ورنہ میں تو کمرے میں داخل ہی نہ ہوتا۔ لیکن مسکرا کر علیزے نے براق کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی، پھر کہنے لگی، ارے ارے آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جانتی ہوں میں آپ کو بھی اور اس نٹکھٹ لڑکی کو بھی، یقیناً یہ اسی کی کوئی شرارت ہوگی۔ اور علیزے نے اپنا ہاتھ براق کے گال پر بڑے پیار سے پھیر کر بولی تو براق تھوڑا نرم سا پڑا تھا، لیکن ابھی بھی اسے شدید قسم کی نفرت اس لڑکی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے الوینا بھاگ کر آئی اور علیزے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑی ہو گئی، ہنس کر کہنے لگی، ارے آپی، اگر آپ کچھ دیر پہلے آ کر اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ لیتی نا تو آپ کو ہنسی آ جاتی، یہ تو آپ سمجھ کر نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کر گزرتے۔ اس کی اس بات پر علیزے کے چہرے پر بھی کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ اس کے سر پر ایک چپت مار کر کہنے لگی، بس بس خبردار، جو میرے معصوم شوہر کے ساتھ دوبارہ تم نے کوئی ایسی ویسی شرارت کی۔ الوینا ایسی ہی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق اور ایسے کام کرنے والی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب سے علیزے اور براق کی شادی ہوئی تھی جان بوجھ کر بات بات میں وہ اسے یہی کہتی کہ کیا دیکھا ہے آپ نے براق میں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا دیکھ کر آپ نے شادی کی ہے اس شخص سے، مجھے تو کہیں سے بھی اچھے نہیں لگتے، ہر وقت ناک پر غصہ بیٹھا رہتا ہے ان کے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں نا۔ ایسے تو اچھا تھا کہ آپ حماد بھائی سے شادی کر لیتی۔ ایک روز جب وہ ایسا بولی تو علیزے نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی تو ہو براق مجھ سے کس قدر زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو سکون، جو لائف سٹائل مجھے براق دے سکتے ہیں وہ حماد کبھی نہیں دے سکتا۔ مجھے ایک محبت اور کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے تھا، اور براق ویسے ہی۔ دوبارہ تم نے خبردار جو حماد کا نام لینے پر آئیں تو۔ اگر براق نے سن لیا تو علیزے کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی اور الوینا تو ہنس پڑی تھی، کہنے لگی، اچھا تو کیا حماد بھائی کے بارے میں براق بھائی کو نہیں پتا؟ اور اگر اس خڑوس کو میں بتا دوں کہ شادی سے پہلے آپ کا ایک پرانا عاشق بھی تھا تو نہ جانے وہ آپ کا کیا حشر کریں گے۔ میں تو دیکھنا چاہتی ہوں یہ جو آپ دن رات براق بھائی کے نام کے قصیدے پڑھتی رہتی ہیں، آپ کے سامنے ان کی حقیقت کھلے۔ یہ صرف آپ پر ہی محبت جتاتے ہیں، باقی سب کو تو یہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ الوینا کو شروع ہی سے براق کچھ خاص پسند نہیں تھا، وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ براق جیسا شخص اس کا جیجا بنے۔ وہ تو جس قدر خود شرارتی اور چنچل مزاج تھی یہی چاہتی تھی کہ بس اس کا اپنا سگا بھائی تو کوئی ہے نہیں، اسی لیے جو بھی علیزے کا شوہر ہو اس کے ساتھ مل کر وہ خوب موج مستی کرے اور اپنے سارے ارمان پورے کرے، مگر براق تو اسے اپنی قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ الوینا ہنس کر علیزے کے پیچھے کھڑی تھی جب اسے اپنے ہی پہنی ہوئی نائٹی میں دیکھ کر کہنے لگی، جاؤ بے شرم لڑکی، جا کر چینج کر کے آؤ، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی۔ یہ شرارت بھی اس نے اسی لیے کی تھی کہ آپ جو کہتی رہتی ہے نا براق صرف آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور لڑکی پر نظر نہیں ڈال سکتے۔ دیکھنا میں آپ کا سوٹ پہن کر ان کے بستر پر لیٹوں گی، دیکھتی ہوں وہ آپ کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ علیزے نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ایسی بری حرکت مت کرو، جانتی ہو براق کو ایسی شرارتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لیکن منع کرنے کے باوجود آج جب براق کی بہن شانسی کی شادی تھی اور سبھی کزنز انہی کے گھر میں اکٹھے تھے تو اس نے یہ شرارت کرنے کی سوچی تھی۔ جانتی تھی کہ براق کافی تھک چکا ہے اور ہمیشہ کی طرح کھڑوس پن کی مثال قائم کرتے ہوئے سب کزنز کو چھوڑ کر وہ وقت سے پہلے ہی سونے کے لیے کمرے میں آئے گا۔ وہ پہلے ہی کمرے میں آ کر اپنی بہن کا بے باک سا نائٹ سوٹ پہن کر لیٹ چکی تھی۔ شاید براق کے جذبات تھوڑے پگھلیں اور وہ اگلے ہی دن اپنی بہن کو کہے کہ ایسے لوفر لڑکے سے شادی کی تھی تم نے، اس سے کہتے ہو کہ محبت، ارے یہ تو میرے ساتھ ہے، تمہیں سمجھ کر رومانس کرنا شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کا یہ سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا۔ وہ روم میں جا کر جلدی سے اس نے اپنی ڈریس چینج کیا تھا۔ جب کمرے سے باہر آئی تو ابھی بھی براق غصے میں نہ جانے کیا خود سے بڑبڑا رہا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً اپنا رخ بدل گیا، مسکراتی ہنستی کہنے لگی، کیا ہوا براق جیجا جی، ایسے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ لیکن براق بڑے غصے سے اسے کہنے لگا، بہتر ہے کہ تم جا کر گیسٹ روم میں سو جاؤ، اور دوبارہ بڑی مہربانی ہوگی تم پر، جس وقت میں اس کمرے میں موجود ہوں تم میرے اس کمرے میں نہیں آؤ گی۔ جانتی بھی ہو اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو ہمارے بارے میں کیا سمجھتا، مگر 18 سالہ الوینا نے کبھی باریک بینی سے اس قدر سوچا ہوتا تو اسے اچھے برے کی سمجھ ہوتی نہ۔ میرا وجہ سب کے لاڈ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا تھا، اور اب جس قدر شرارتیں اور بے باکیاں وہ براق کے ساتھ کرنے لگی تھی
براق خود الوینا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کس لیے رہی ہے۔ براق غصے سے تپا ہوا بیٹھا تھا، کہنے لگا دیکھو علیزے، تمہاری خاطر میں تمہاری نام نہاد بہن کو یہ سو کالڈ حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ میں اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہ دیکھوں، یہ میرے کمرے تک میں نہیں آئے گی۔ تم اسے سمجھا دو، میری تو تمہاری اور اس کی حرکتوں میں زمین آسمان کا فرق لگتا ہے۔ علیزے نے اس کے گالوں سے تھام کر سمجھانے لگی تھی، کہنے لگی میں اس سے کہہ دوں گی ریلیکس، غصہ مت کریں، چلیں سو جائیں، شاباش، صبح پھر جلدی اٹھنا ہوگا نا۔ لیکن وہ اس وقت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزے جانتی تھی کہ اس وقت اسے کیا چاہیے۔ فوراً اس نے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر کے الوینا کی وجہ سے تو اس کا اچھا خاصا موڈ سپوائل ہو چکا تھا۔ ابھی بھی مہندی کے جوڑے میں علیزے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا چہرہ اس کے زلفوں میں چھپا دیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر محبت کا جام پینے لگا۔ علیزے کہنے لگی چھوڑیں، صبر تو کریں، میں ڈریس چینج کر کے آتی ہوں، مگر وہ کہنے لگا نہیں، میں خود چینج کر دوں گا۔ اس کی اس بے باکی پر تو علیزے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے اور کوئی ایسی رات نہ تھی جب اپنی محبت اور سرشاری سے براق اسے چور نہ کر دیتا۔ یوں ایک دوسرے کی باہوں میں مدہوش دونوں گہری نیند سو چکے تھے۔ اگلی صبح شانزے کی بارات تھی۔ براق اور علیزے دونوں خالہ زاد کزنز تھے۔ براق ہوش سنبھالتے ہی علیزے پر اپنا دل ہار چکا تھا اور پھر جیسے تیسے کر کے اس نے علیزے سے شادی ہی کر لی تھی، لیکن الوینا اس سے شروع ہی سے کوئی خاص پسند نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ الوینا اس کی سگی کزن نہیں تھی بلکہ علیزے کے چچا کی بیٹی تھی۔ چچا اور چچی ایک کار حادثے کے موت کے بعد انہوں نے اسے گود لیا تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی اور ایسا رشتہ بچا ہی نہیں تھا جو اس کی پرورش کر سکتا۔ شروع میں تو الوینا نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس کمرے میں بند ہو کر رہتی تھی۔ شروع ہی سے اسے ماں باپ نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے بیجا خواہشات اور نخرے اٹھا رکھے تھے۔ وہ کافی زیادہ شرارتی اور بدتمیز بھی ہو چکے تھے، بڑے بڑے نقصانات کر دیتی۔ ایک بار تو اس نے شرارت کی حد ہی پار کر دی تھی۔ الوینا کے والد نے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر رکھی تھی جو کہ پورے 15 لاکھ روپے تھے۔ وہ نئی گاڑی لینے جا رہے تھے جس میں پیسے کم پڑ رہے تھے، تو 15 لاکھ اپنے لاکر سے نکالنے آئے تھے، وہ جس میں وہ پیٹ پر ہی رکھ کر باہر کال سننے کے لیے گئے تو شرارتی الوینا نے ان پیسوں کو قینچی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ عمر اس کی 6-7 سال تھی مگر شرارت کی پڑیا تھی۔ جب اس کے والد نے یہ دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے کہ اگر اس وقت ہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھاتے، اچھے برے کی تمیز سکھاتے تو شاید ان کی بیٹی کو زندگی میں اتنے بڑے بڑے مسائل سے نہ الجھنا پڑتا اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی زندگیاں خراب ہونے کے دوراہے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ بہرحال کچھ عرصہ اپنے ماں باپ کی وفات کے غم میں رہنے کے بعد الوینا پہلے سے بھی زیادہ دیر شرارتی ہو چکی تھی، مگر اسے علیزے سے بہت محبت تھی کیونکہ علیزے اس کی ہر شرارت پر نہ صرف اس کا ساتھ دیتی تھی بلکہ اس کی شرارتوں پر پردہ بھی ڈالتی تھی، یہاں تک کہ اس کے کیے گئے نقصانات اپنے سر پر لے لیا کرتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب علیزے کی شادی ہونے لگی تھی تو اسے براق بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بارات کا فنکشن شروع ہو چکا تھا اور سبھی شادی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ علیزے بھی دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، بارات بھی آ چکی تھی مگر الوینا علیزے کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ براق جب بھی آتا کبھی اس سے اپنے ساتھ کسی سے ملوانے کے لیے لے جاتا، کبھی اپنے ہاتھوں سے اسے آئس کریم کھلاتا تو کبھی اس کے دوپٹے کو کاندھے پر سیٹ کر رہا ہوتا۔ خاندان کی کئی لڑکیاں براق جیسا ہم سفر چاہتی تھی لیکن براق کو علیزے کا ساتھ دیکھ کر سبھی جلے جا رہی تھی اور کہیں نہ کہیں الوینا جب تک براق کو ہی برا سمجھتی آئی تھی دل میں اس کے ایک حسد کی لہر جنم لینے لگی۔ ابھی بھی وہ ایک جانب چیئر پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چوئنگم چبا رہی تھی اور سامنے علیزے کھڑی مسکرا رہی تھی اور براق اسے کمر سے تھام کر فوٹو شوٹ کروا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر الوینا کے اندر تک ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ بے ساختہ اسے گزشتہ رات کا وہ لمحہ یاد آیا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی جب بڑے پیار سے اپنی بیوی سمجھ کر براق نے اسے کاندھے سے پکڑا تھا اور اپنا گرما گرم لب گردن پر رکھ کر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ لمحہ سوچ کر الوینا کا پورا وجود جیسے دہکتی آگ میں جھلسنے لگا تھا۔ پورے وجود میں ایک سرشاری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ خود کو اس نے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات چلنے لگے۔ اسے اپنی ہی بہن جیسی کزن براق کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔
اس کی جگہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحات، وہ محبت، وہ شدت، وہ جنون وہ اپنے وجود پر برستا ہوا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ فنکشن ختم ہوا، شان سے اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی تو سبھی واپس اپنے گھروں کو آئے تھے۔ فرخندہ بیگم نے گھر آتے ہی الوینا کو آواز دی تھی، کہنے لگی چلو بیٹا جلدی سے میرے ساتھ پیکنگ کرواؤ، تمہارے چچا کہہ رہے ہیں ہمیں آج واپس نکلنا ہے، 1 ہفتے سے یہیں پر آئے ہوئے ہیں، ولیمے پر تو ہم لوگوں نے جانا نہیں ہے۔ وہ سے باتوں باتوں میں کہہ رہی تھی، لیکن واپسی کا نام سنتے الوینا کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی اتنی جلدی واپسی؟ ارے ابھی تو ٹھیک سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، 2-3 دن صبر کر جائیں، پھر ہم لوگوں نے واپس اسی گاؤں میں چلے جانا ہے، اور یہاں پر کچھ وقت مجھے علیزہ آپی کے ساتھ گزارنے دینا پلیز چچی جان۔ وہ منتیں کرتے ہوئے بولی تو فرخندہ بیگم اسے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ارے جب یہاں پر آئے تھے تو تم نے ہی شور مچایا ہوا تھا کہ تم یہاں پر نہیں آنا چاہتی، تم شہری ماحول کی عادی ہو جہاں پر تو انٹرنیٹ کے سگنل بھی نہیں ٹھیک سے آتے، اور اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ چلو تو تمہیں یہیں پر رہنا ہے، شاید یہاں کی رونقوں کی عادی ہو گئی ہو تم۔ وہ فوراً سے فرخندہ بیگم کو تل لگا کر کہنے لگی ہاں جی چچی جان، وہاں گئی تو پھر سے بس ایک آپ ہوں گی اور میں ہوں گی اور سارا دن یوں ہی گزر جائے گا، پلیز ہفتہ 10 دن مجھے اور یہاں رہنے دینا، یہاں سے جانے کو مجھے بالکل بھی من نہیں کر رہا۔ وہ کچھ اور ہی خیالوں میں کھو کر رہ گئی تھی، یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، تبھی وہاں پر علیزے آ گئی۔ علیزے کے سامنے بھی وہ منہ بگاڑ کر رونے کی صورت بنا کر کہنے لگی کہ آپی چچی جان سے کہیں نا مجھے یہیں پر رہنا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گھر میں اکیلے میں بور ہو جاؤں گی، کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں یہاں پر ہوں اور آپ کے ساتھ وقت گزاروں؟ ہم مہمان تھوڑی ہیں، ہم تو ایک طرح سے آپ کے گھر کے فرد ہیں نا۔ علیزہ بھی فوراً کہنے لگی ہاں آپ لوگوں کو تو پھر کوئی موقع ہوا تو ہی آنا ہے، پلیز کچھ دن رہ جائے نا، الوینا کا بھی دل لگا رہے گا۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ وہیں پر رک چکے تھے، بے ساختہ مسکرا چکی تھی۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، نائٹ سوٹ پہن کر آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنی گردن پر گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی اور ذہن میں علیزے کا وجود، اس کا فگر اور اس کی رعنائیاں بھی سوچ رہی تھی، پھر اپنا کمپیریزن اس کے وجود کے ساتھ کر رہی تھی۔ ایک ادا سے خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد کہنے لگی جو بھی ہو تم سے زیادہ خوبصورت ہوں میں علیزہ، لیکن وہ براق نے تم سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ جنونی انداز میں خود کو آئینے میں دیکھ کر بول رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ کبھی اپنے لبوں پر اور کبھی اپنی گردن پر تو کبھی اپنی رعنائیوں کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ بے ساختہ اپنا ہاتھ اس مقام پر لے گئی جہاں پر گزشتہ رات علیزے سمجھ کر براق میں شرارت کی تھی۔ بے ساختہ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی، اور پھر کمینگی سے مسکرا کر الوینا کی آنکھیں کھول کر خود کو دیکھا اور ہنس کر کہنے لگی سوری علیزہ آپی، لیکن میں کیا کروں، بچپن سے ہی میری ضدی طبیعت ہے، جو چیز مجھے ایک دفعہ پسند آ جائے وہ میری ہو کر رہ جاتی ہے، چاہے پھر وہ کوئی کھلونا ہو یا انسان۔ آپ کا براق مجھے پسند آ چکا ہے، اور اب میں براق کو اپنا بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی، وہ اب آپ کا نہیں رہے گا بلکہ آپ کے پاس میری امانت کے طور پر موجود ہے۔ خود سے ہم کلام ہو کر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے قہقہا لگایا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی تھی اور سبھی اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے جب وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے براق اور علیزے کے کمرے کے باہر آئے۔ وہاں پر اسے اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازے سے کان لگایا اور پھر کی ہال کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اندر سرگوشیاں سننے لگی۔ ارے نہیں کرے نا، آج تو مجھے بخش دیں، سارا دن کام کر کر کے تھک چکی ہوں، کمر اکڑ چکی ہے میری، پلیز سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں، صبح پھر ولیمے کا فنکشن ہے۔ التجائیہ انداز میں علیزہ یہ کہہ رہی تھی، مگر براق شرٹ لیس اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب لاک کرتا، اسے ٹھوڑی سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کر کے پوری طرح اس پر حاوی تھا اور کہنے لگا ارے میری جان، تم جس قدر خوبصورت لگ رہی ہو نا، تم جیسی حسین بیوی کو میں کیسے اتنے آرام سے سونے دے دوں؟ ہاں، جب تک 4-5 گھنٹے تمہارے ساتھ میں جی بھر کر رومانس نہیں کر لیتا تب تک تو تمہیں میں سونے نہیں دوں گا، اور تب تک چھٹی بھی نہیں دوں گا۔ بس جو میں کہتا جاؤں گا ویسے ویسے کرتی جانا۔ سچ میں
تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ وہ شرارت سے اس کے کان پر لب رکھ کر گدگدی کرتے بولا تو وہ سسک ہی تو پڑی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے بھی اس کی باہوں میں ایک سرور سا ملنے لگا تو اپنا آپ اس نے سونپ دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر بعد ہی کھٹی میٹھی شرارت، ہنسی اور ایسے میں علیزے کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ جیسے جیسے علیزے کی آوازیں کمرے میں بلند ہو رہی تھی، باہر الوینا کی سانس پہلے سے زیادہ تیز چلنے لگی۔ نہیں نہیں، میں نے کہا ہے نا یہ اب میرا ہے، پھر یہ آپ کے ساتھ یہ لمحات کیوں گزارے گا؟ ایسا ہم سفر تو میں نے سوچا تھا، ایسا رومانٹک شوہر تو میرا ہونا چاہیے تھا، تو پھر یہ آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ علیزے آپ بھی خوشی کہتی ہوئی فوراً ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے باہر ایک ٹیبل پڑا تھا جس پر کانچ کے ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل جنونی انداز میں ایک ڈیکوریشن پیس نیچے پھینکا اور پھر اس پر جان بوجھ کر اپنا پاؤں رکھا، اور پھر ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ بھی اس نے ایک کانچ کے ٹکڑوں پر مار دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش سرخ فوارے سے بھرنے لگا۔ فوراً کمرے سے براق باہر نکلا تھا اور علیزہ بھی خود کو ٹھیک کرتی باہر آئی تھی۔ فرش پر گری ہوئی الوینا کو یوں روتا دیکھ براق فوراً اس کے قریب پڑا، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے نکلتے خون کو دیکھ کر اسے تھام چکا تھا۔ کہنے لگی کہ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ الوینا نے روتے ہوئے فوراً اپنے بازو براق کی گردن پر ڈال دیے اور اپنا سر اس کی گردن کے پاس رکھ دیا۔ روتے ہوئے اسی طرح کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیسے ہوا، میں تو بس پانی پینے کے لیے اٹھی تھی اور یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نیچے گر کر درد ہو رہا ہے، میرے پاؤں میں لگ گیا، بہت درد ہو رہا ہے قسم سے۔ براق کے تو پورے وجود میں 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ بظاہر تو وہ لڑکی گویا اس کے گلے سے لگی رونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے وہ اپنا لب براق کی گردن کے قریب رب کر رہی تھی، اپنا وجود اس کے سینے سے لگانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ایک محبت کے جذبات کو ابھارنے کی پوری کوشش کر رہی ہو۔ براق نے فوراً سے خود سے اسے الگ کیا تھا، لیکن لگا کہ اچھا چلو پلیز تم رونا بند کرو، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ علیزہ بھی باہر آئی تھی، فکر مند تھی، کہنے لگی کہ ابھی کسی اور کو بتانا مناسب نہیں ہوگا، سبھی تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ لیکن الوینا کہنے لگی ارے نہیں علیزہ آپ کیوں تھک رہی ہیں؟ آپ کی تو نیند سے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، آپ جائیں آرام کریں۔ بس براق میرے ساتھ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، فکر مت کریں، میں آپ کے شوہر پر ڈورے نہیں ڈالوں گی۔ اس کی بات سن کر الوینا ابھی بھی اس کا بچپنا سمجھ کر مسکرا رہی تھی، کہنے لگی تم ہی سدھرو گی نہیں؟ اچھا براق اس کا خیال رکھے گا پلیز۔ اس کی بات سے باہر نکل چکی تھی، اس کے ساتھ وہ جان بوجھ کر گاڑی میں سسک رہی تھی جیسے پتہ نہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہو۔ 2-3 گھنٹے اور ہسپتال میں لگے تھے۔ جب وہ واپس آئی تو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، کہنے لگی آپ مجھے اپنی گود میں کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ اگر میری جگہ علیزہ آپ بھی ہوتی تو کیا انہیں بھی آپ ایسے ہی چلا کر لے کر جاتے؟ وہ ایک حق جتلانے کے انداز میں یہ سب کچھ بولی۔ براق نے ایک نظر اسے دیکھا، اس لڑکی پر ترس آیا تھا، وہ واقعی دھیرے دھیرے اس کے جال میں گویا پھنستا جا رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس لڑکی کو کمر سے تھاما اور پھر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کیا، اس کے چہرے پر دیکھتی جا رہی تھی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر دی تھی، جیسے سکون سا ملا ہو اور محسوس کرنے کی کوشش ہو۔ علیزہ نے باہر لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن اسے اپنے شوہر اور اپنی بہن پر پورا بھروسہ تھا۔ الوینا کو براق نے اس کے کمرے میں لٹایا، پھر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا تو فوراً اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی آپ پلیز کہیں مت جا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے پاس رات کو چل کر سو جائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ علیزہ بھی اس کے پاس آ کر کہنے لگی میری جان، میں تمہارے پاس ہوں نا، فکر مت کرو، میں آج رات تمہارے پاس سوں گی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ بس براق اور علیزہ کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دے۔ اگلی صبح پورے گھر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ کل رات الوینا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور ڈاکٹر تو 15-20 دن کا بالکل بیڈ ریسٹ بولا ہے، وہ کوئی دور کا سفر بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے 15-20 دن تک انہیں مزید یہیں پر رکنا پڑے گا۔ باقی مہمان اور کزنس دھیرے دھیرے وہاں سے جا چکے تھے
اب بس فرخندہ بیگم، اجمل صاحب اور الوینہ ہی بچے تھے۔ باقی اس گھر میں علیزہ کی خالہ ساس، خالو سسر اور اس کی 2 چھوٹی نندیں بھی رہتی تھی۔ براق کو الوینہ کوئی خاص پسند تو نہیں تھی، مگر اس واقعے کے بعد الوینہ میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ بس چپ چاپ کوئی سی رہنے لگی۔ براق کو وہ تبھی تک بری لگتی تھی جب تک وہ بلا وجہ کسی شرارتیں اور عجیب و غریب بچکانہ حرکتیں کرتی تھی، جو کہ کسی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسے یوں معصوم چپ چپ دیکھ کر براق کو تھوڑا عجیب شرمندگی سے ہونے لگی۔ وہ بلا وجہ اس معصوم سی لڑکی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بیچاری کی تو اپنے ماں باپ مر گئے ہیں، بس وہ تو شاید خوشی کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اپنے دماغ کا کم استعمال کرتی ہے، اسی لیے اس سے اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو چاکلیٹس اور آئس کریم لے کر آیا تھا اور سیدھا الوینہ کے کمرے میں آیا۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، چاکلیٹ فلیور لے کر آیا تھا۔ علیزہ کو آواز دینے لگا، علیزہ ہم تینوں مل کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی علیزہ کا نام الوینہ نے سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے کہنے لگی، ارے آپ ان کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ انہیں تو چاکلیٹ فلیور پسند ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے اسٹرابری فلیور ہی کھاتی ہیں۔ حماد بھائی تو ہر ویک اینڈ پر انہیں آئس کریم پارلر لے کر جاتے تھے اور رات 12 بجے سے پہلے تو ان کی واپسی نہیں ہوتی تھی۔ حماد کا نام سن کر براق کے کان گویا کھڑے ہو گئے تھے۔ ماتھے پر بل ڈالے الوینہ کو دیکھنے لگا، جو بالکل اس تاثرات کو نظر انداز کرتی آئس کریم پر ہاتھ صاف کر رہی تھی اور بڑی ہی بے باک انداز میں آئس کریم کھاتے ہوئے براق کی طرف آنکھیں جھپکا کر دیکھنے لگی۔ تو براق کہنے لگا، کیا کہا ہے تم نے؟ حماد؟ تم نے حماد کا نام لیا؟ تو اتنے میں کہنے لگی، وہ بس ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کو اسٹرابری فلیور بہت پسند ہے، چاکلیٹ فلیور نہیں۔ لیکن براق کی سوئی وہیں تو اٹک چکی تھی۔ جانتا تو یہ لڑکی اتنی آسانی سے اس کے سامنے کچھ نہیں کہے گی۔ اسے اپنی بیوی پر اندھا اعتماد، اندھا یقین تھا، لیکن رات 12 بجے تک باہر رہنا کسی بھی مرد کی سوچ کو اٹکا سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا مطلب تھا تمہارا مجھے پوری رات کا؟ بتا۔ تو الوینہ فوراً سے آئس کریم والی انگلیاں چاٹتے ہوئے کہنے لگی، آپ اتنی دور بیٹھ کر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گی؟ اگر گھر کی کوئی اور فرد آ گیا یا پھر علیزہ آپ ہی آ گئی اور انہوں نے سن لیا تو جانتے ہیں نا، انہوں نے پچھلی بار بھی مجھے بڑے زور کا تھپڑ مارا تھا اور یہ میرے ہاتھ پر نشان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میری فرخندہ چچی نے گرم چمٹا میرے ہاتھ پر لگایا تھا۔ دوبارہ میں آپ یا آپ کے گھر کے کسی فرد کے سامنے ایسی بات کر ہی نہ سکوں۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھیں گے تو میں آپ کو کچھ بتاؤں گی نا۔ براق پوری طرح اس لڑکی کی باتوں میں جیسے آ چکا تھا اور اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور وہ جھک کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ دوپٹہ کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی، سامنے شرٹ کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے جس سے اس کی رعنائیاں زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑی بہت تو جھلک ہی رہی تھی۔ براق کا اس کی رعنائیوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں، لیکن اوپر سے جو کوئی بھی آتا اسے یہی لگتا کہ جیسے دونوں کچھ نامناسب سے ماحول میں موجود ہیں۔ کہنے لگی، آپ کو نہیں پتا لیکن ہمارے پھپھوزاد حماد کو علیزہ آپی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ دونوں ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، پھر کالج تک بھی پڑھائی ایک ساتھ کی تھی۔ آپی تو ویسے چپک کر ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر اسکول جایا کرتی تھی اور کالج بھی۔ کسی دن اگر میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں تو حماد بھائی مجھے غصے سے کان کھینچ کر بھگا دیتے تھے۔ کبھی کبھی آئس کریم کھانے کے پیسے بھی دے دیتے تھے اور خود دونوں گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ کئی بار تو ان کو میں نے چھت پر بھی ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، حماد بھائی ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن وہی بات کہ حماد بھائی آپ جیسے امیر نہیں تھے نا۔ آپ تو ٹھہرے امیر، کبھی پیسہ تھا، شہرت تھی، لیکن حماد بھائی نے تو پڑھائی کے بعد خود ہی نوکری کرنی تھی، پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا۔ تبھی تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار ان سے کیا تو وہ حماد کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ گئی، کیونکہ انہیں یہاں پر اپنا مستقبل نظر آیا، ورنہ ابھی بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں حماد ہی موجود ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ باپ کو بتاتی نہیں۔ میرا کون لڑکی اپنے عاشقوں کے بارے میں اپنے شوہر کو یوں بتائے گی؟ ہنستا بستا گھر تھوڑی نہ اجاڑنا ہے۔ وہ بات ہو گئی کہ میرا جسم تو براق کے پاس رہے گا لیکن میری روح صرف اور صرف تمہاری ہے۔ حماد،
آئس کریم ختم کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اشاروں سے یہ سب کچھ کہا تھا اور براق اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاید کوئی اور وقت ہوتا تو اس لڑکی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتا۔ اس کی باتوں میں کبھی بھی نہ آتا، لیکن شاید وقت نے پلٹا کھانا لکھا تھا۔ براق نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اتنا اچھا تو وہ جانتا تھا کہ جس وقت اس نے اپنا رشتہ بھیجا تھا تو اس سے پہلے ہی فرخندہ بیگم نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ حماد کا رشتہ اس کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر اس کے والد صاحب اپنے بھانجے کو اپنے داماد بنانا چاہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن براق کے ہی جتن تھے کہ ان دونوں کا رشتہ ہو چکا تھا۔ ابھی براق سوچوں میں ہی گم تھا کہ وہ اس بارے میں جا کر علیزہ سے پوچھے گا، تبھی الوینا نے فوراً سے براق کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے سینے کے قریب لے گئی۔ کہنے لگی، نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے اگر اس بارے میں کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پلیز علیزہ آپا کو کچھ مت بتائیے گا، ورنہ وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ میں تو ہوں ہی یتیم، ماں باپ کا تو سہارا ہے نہیں، اور پھر چچا چچی بھی مجھے باتیں سنائیں گے۔ پلیز۔ وہ بھی براق کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور علیزہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ بند کمرے میں براق کا الوینا کے ساتھ اس قدر قریب بیٹھنا اور اس کا ہاتھ الوینا کے سینے پر ہونا، یہ دیکھ کر علیزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ فوراً سے براق نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا تھا، ایسے لگ رہا ہو جیسے اس کی چوری پکڑی گئی۔ علیزہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں اس نے فروٹ سلاد اور فریش جوس بنا کر لایا تھا۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ آپ مجھے دیکھ کر ہی اور بڑا کیوں گئے؟ علیزہ نے خود کو نارمل رکھنے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پہ جو بدحواسی آئی تھی اسے چھپانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے براق اور اس کے یوں قریب بیٹھنا برا لگا تھا۔ براق بھی روکھے سے انداز میں کہنے لگا، میں نے کون سا کوئی ساری چوری کی ہے جو تم سے کچھ چھپائے ہیں؟ تمہیں دھوکہ دیا جو میں گھبراؤں گا؟ گھبرانا تو اس کو چاہیے جو چوری چھپے نہ جانے، کیا کیا کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے الوینا کی طرف دیکھا جو سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی، پھر کہنے لگا کہ الوینا تم اپنا خیال رکھو، میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک دم سے براق کے لہجے میں اس قدر تبدیلی دیکھ علیزہ پریشان ہوئی تھی۔ جہاں سے براق اٹھا تھا وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ جب الوینا نے کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا، آپ ہی میں کہتی تھی نا براق بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہے۔ اس میں سچ کہتی تھی۔ دیکھ لیں اب شوہر آپ کے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ میرے پاس بیٹھ کر بھی وہ عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی نیت میں کوئی کھوٹ آ چکی ہو، یا پھر وہ جیسے آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی پسند کرتے ہوں۔ جان بوجھ کر وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، بس وہ خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی، اور علیزہ کو بھی شک میں مبتلا کر رہی تھی، اور اسے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ براق بلا وجہ ہی سڑکوں پر ڈرائیو کرتا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بار بار الوینا کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ وہیں دوسری جانب علیزہ کے دل میں عجیب ہی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ الوینا اور براق کے بیچ کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں اسے انسیکیور سا محسوس کروا رہی تھیں۔ اس رات براق کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز بیٹھے بیٹھے ہی علیزہ سو چکی تھی۔ جیسے ہی براق کمرے کا دروازہ کھولا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کہاں گئے تھے آپ؟ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے؟ جانتے ہیں میں کتنی فکر مند تھی۔ ویسے بغیر بتائے کون چاہتا ہے بھلا؟ براق نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر کاندھے سے دھکا دے کر کہنے لگا، پیچھے ہٹو، کیا سوال پر سوال کیے جا رہی ہو؟ مجھے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنی، نیند آ رہی ہے مجھے۔ جب دیکھو بڑبڑ شروع کر دیتی۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کیونکہ آج تک براق نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا براق آپ کو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو مجھے بتائیے، میں بھی اسے دور کر دیتی ہوں، لیکن پلیز مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے لیے کس قدر دیوانی ہوں۔ لیکن براق بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، میری نہیں، میری دولت اور شہرت کی دیوانی ہو تم۔ واش روم جا کر اس نے نائٹ سوٹ پہنا تھا اور پھر بستر پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ علیزہ اس کے قریب جا کر اس کے سینے پر سر رکھنا چاہتی تھی، لیکن براق نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح بھی دونوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے، اور الوینا ہاتھ اور پاؤں پر پٹی پہنے بیٹھی
چپس کھا رہی تھی اور ساتھ ان دونوں کے بیچ بڑھتی دوریاں دیکھ کر خوب انجوائے کر رہی تھی۔ تبھی جیسے ہی الوینا اٹھی تو جان بوجھ کر یوں ناٹک کرنے لگی جیسے پاؤں میں شدید درد ہو رہا۔ فوراً براق آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا اور وہ ترچھی نظروں سے علیزے کو دیکھ کر مزید سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ پلیز مجھے کمرے میں لے جائیں گے کیا؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ براق اسے یوں کمر سے تھام کر کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر فرخندہ بیگم کہیں نہ کہیں یہ محسوس کر چکی تھی کہ علیزے کو یہ بات بری لگ رہی ہے۔ اسی شام فرخندہ بیگم کہنے لگی کیا اب ہمیں واپس جانا چاہیے؟ الوینا کی بھی طبیعت خراب ہے، ویسے بھی اس نے کون سا پیدل چل کر جانا ہے، گاڑی میں بالکل سیدھی بیٹھ کر ہی جائے گی۔ علیزے نے بھی اس بار انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن براق کہنے لگا نہیں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا یہ آپ کے بیٹے کا گھر نہیں ہے؟ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے۔ دیکھیں تو ذرا، 2 قدم اٹھائے دوسری طرف درد شروع ہو جاتا ہے، بلا وجہ زخم بگڑ نہ جائے۔ براق کو پریشان دیکھ کر فرخندہ بیگم بھی اسے انتہائی میں لے گئی تھی۔ کہنے لگیں بیٹا آج تک میں نے تمہیں یوں چپ چپ نہیں دیکھا، اور نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے کہ تم میری علیزے کے ساتھ بھی تھوڑے روٹھے روٹھے ہو۔ میں نے اسے کچن میں اور کمرے میں چپ چپ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ براق نے بھی بغیر کوئی تمہید باندھے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا خالہ کیا مجھ سے پہلے علیزے کی زندگی میں حماد نامی شخص تھا؟ حماد کا نام سن کر فرخندہ بیگم کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہ کہنے لگی تم سے کیسے پتہ چلا؟ تمہیں حماد کے بارے میں کس نے بتایا؟ لیکن وہ کہنے لگا ہاں یا نہ، کیا حماد علیزے کو کالج سے لینے جاتا تھا؟ فرخندہ بیگم تھوڑی کچھ کسمسائی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، بچپن سے ایک ساتھ تھے، اسی لیے اس کے ساتھ ہی بائک پر آیا جایا کرتی تھی۔ لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ براق کی آنکھوں میں جیسے لہو سا اترنے لگا تھا۔ الوینا کی باتیں اسے 100% سچ لگنے لگی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اس نے اپنی ساس کو دیکھا اور پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ علیزے ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ فرخندہ بیگم کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ علیزے کیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھو میری بیٹی کے بارے میں بدگمان ہونے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں رشتے آتے رہتے ہیں، اور میری علیزے کے لیے بھی حماد کا رشتہ آیا تھا، تو ظاہری سی بات ہے حماد کی پسندیدگی تھی تبھی اس نے رشتہ بھجوایا تھا۔ لیکن ہم نے تمہیں فوقیت دی۔ لیکن براق کے ذہن میں کچھ اس انداز میں زہر بھر چکا تھا کہ اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگا کہ آپ کو حماد مجھ سے بہتر اسی لیے لگا کیونکہ اس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، اسٹیٹس نہیں تھا، اور آپ کی بیٹی میرے پاس میری محبت میں نہیں آئی بلکہ میری شہرت کی وجہ سے آئی۔ میری بھی کچھ رولز ہیں، اور میں علیزے سے محبت اس لیے کرتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہوں۔ وہ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ فرخندہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ سنے تو مزید ان کا وہاں رکنا مشکل تھا۔ براق تو اپنی باتیں کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ سیدھا کمرے میں گئی تھی۔ علیزے کو کہنے لگی سامان پیک کرو اپنا، تم یہاں نہیں رہو گی بلکہ ہمارے ساتھ چلو گی۔ علیزے جو پہلے ہی کافی پریشان تھی اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر کہنے لگی ماما کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ فرخندہ بیگم اسے بتا چکی تھی کہ براق اس کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پیچھے بیٹھ پر لیٹی ہوئی الوینا چوئنگم چباتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی۔ فرخندہ بیگم اسے کہنے لگی چلو الوینا، ہم اب یہاں پر نہیں رکیں گے، اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔ مجھے تو براق سے اس طرح کی باتوں کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ علیزے رو رہی تھی، اس کی ساس اور سسر کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے تعزیت کی خاطر، انہیں اس معاملے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ الوینا تو صاف کہہ چکی تھی کہ نہ بھائی میں تو نہیں آنے والی، براق اتنے اچھے ہیں، آپ بلا وجہ جو ان کے ساتھ بگاڑ رہے ہیں۔ اگر حماد کے ساتھ آپ ہی کا کچھ چل بھی رہا تھا تو پہلے ہی براق کو سب کچھ کلیئر کر دیتے۔ ویسے بھی میرا پاؤں خراب، میں ایسے نہیں آؤں گی۔ ایک دم سے اس کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر علیزے کے دل میں کچھ ہوا تھا، مگر فی الوقت غصہ ان دونوں پر اس قدر حاوی تھا
کہ علیزے کو ساتھ لے کر فرخندہ بیگم اور اجمل صاحب وہاں سے چل پڑے تھے۔ اجمل صاحب تو بیچ کی بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا۔ وہیں دوسری جانب براق پر ڈپریشن اس قدر حاوی ہوا کہ اس نے شاید پہلی بار ایک ڈرنک کر لی تھی۔ حرام مشروب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ پیے جا رہا تھا۔ ذائقہ اچھا نہیں تھا، کڑوا تھا، بدبودار تھا، مگر اندر کی کڑواہٹ ختم کرنے کے لیے شاید اسے یہی راستہ ملا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ الوینا اسے گاڑی سے اترتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ موقع پا کر فوراً سے اس کے کمرے میں گئی اور بے باک سی نائٹی ایک بار پھر سے پہن لی تھی۔ گلے کو کھینچ کر مزید ڈیپ کر لیا تھا تاکہ اس کی رعنائیاں واضح جھلک سکیں۔ بالوں کو کھولے، لپسٹک لگائے وہ بالکل تیار سی کھڑی تھی۔ جیسے ہی براق کمرے میں آیا اور گرنے لگا تو اس نے فوراً سے اسے تھام لیا اور دروازے کو لاک کر لیا۔ اپنی آواز تھوڑی علیزے جیسی کر کے کہنے لگی، کیا ہو گیا آپ کو مائی جان سویٹ ہارٹ، نشے میں کیوں ہے؟ براق نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے علیزے کی جگہ دیکھا تو اسے اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھا۔ بیڈ پر لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھا اور کہنے لگا، علیزے نے مجھے دھوکہ دیا، اسے مجھ سے نہیں میری دولت سے محبت۔ الوینا بھی جلتی پر تیل پھینکتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بالکل، آپ کو کیا پتا، یہ تو ہوٹل کے بند کمرے میں حماد کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتی رہی ہے، آپ کو بیوقوف بناتی رہی اور آپ بنتے رہے۔ آپ کو تو کوئی مجھ جیسی لڑکی ملنی چاہیے تھی جو صرف آپ کی ہو کر رہتی۔ بیڈ پر گرے ہوئے براق کے چہرے پر انگلی پھیر کر وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی جب براق نے بھی اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا۔ وہ نشے میں دھت تھا، سکون چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے، گھر کے باہر گاڑی کی آواز آئی۔ جیسے ہی الوینا نے اٹھ کر دیکھا تو گھر کے باہر فرخندہ بیگم لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی اور علیزے اس میں سے اپنا بیگ اتار کر اندر کی جانب آ رہی تھی۔ الوینا نے غصے سے پیر پٹخے کہ یہ واپس کیوں آ رہی ہے۔ علیزے کو راستے میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور بار بار الوینا کا بدلا ہوا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ الوینا کی آنکھوں میں براق کے لیے پسندیدگی تو وہ دیکھ ہی چکی تھی، اسی لیے براق کے ساتھ سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی، جو اگر وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی تو مزید غلط فہمیاں ہی پیدا ہوتی۔ وہ تو بتانا چاہتی تھی کہ براق سے وہ کتنی محبت کرتی اور کیسے وہ کسی اور کی باتوں میں آ کر اس پر شک کر سکتے ہیں۔ پیر وہیں پر رکھ کر جیسے ہی کمرے میں آنے لگی تو اندر سے آتی ہوئی آوازیں سن کر علیزے کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ ایک جھٹکے سے علیزے نے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کمفرٹر میں براق لیٹا ہوا تھا اور اس کے پہلو میں موجود الوینا جو خود کو کمفرٹر میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ علیزے کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ناک کر کے آنا چاہیے تھا آپ کو۔ علیزے کا جو یہ منظر دیکھ کر پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ براق ایسا بھی کر سکتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدم چلتے ہوئے آگے آئی تو الوینا اٹھ کر اس کے سامنے آ چکی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ علیزے نے اس کے منہ پر مارنا چاہا، مگر الوینا اس کا ہاتھ پکڑ چکی۔ کہنے لگی، خبردار، مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اس تھپڑ کا بدلہ براق کے منہ سے طلاق کی صورت میں ملے گا۔ علیزے کہنے لگی، تم نے اتنی گندی حرکت کیسے کی؟ مجھے اگر پہلے ہی تمہاری حرکتوں کے بارے میں پتا ہوتا تو میں تمہیں اس گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیتی۔ ارے تم تو آستین میں چھپا ہوا سانپ نکلی۔ براق، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ براق کی طرف بڑھی تھی، لیکن براق تو نشے میں پہلے ہی دھت ہو چکا تھا۔ الوینا گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، دیکھیں آپ، جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ براق کو کبھی بھی آپ جیسی لڑکی چاہیے ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے پسند کرتے تھے اور یہ ان کی پسندیدگی تھی کہ مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی اور اب یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آج گھر سے باہر تھی اور میں ان کے ساتھ ان کے پہلو میں موجود تھی۔ علیزے چیخ چیخ کر رونے لگی اور روتے ہوئے واپس گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ اگلی صبح گھر میں قیامت ہی تو برپا ہو چکی تھی۔ براق کے ماں باپ آ چکے تھے۔ دھڑا دھڑ دروازہ بج رہا تھا۔ براق کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ رات کو کیا ہوا کیا نہیں اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر کمرے میں گونج رہی سسکیوں کی آواز آئی جو اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ جب اٹھ کر بیٹھا تو سامنے پھٹے کپڑے، بکھرے بال، زخمی ہونٹ اور گردن پر
نیلے اور سرخ نشانوں کے ساتھ الوینا زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اندر آتے ہی جمیل صاحب نے اسے گریبان سے پکڑا تھا اور 2 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ کہنے لگے، یہ کیا کیا ہے تم نے ذلیل انسان؟ ذرا حیا نہیں آئی تمہیں گھر کی بہو بیٹی کو آدھی رات کو گھر سے نکال دیا؟ شرم نہ آئی تمہیں؟ لیکن کمرے میں الوینا کو دیکھ کر ان کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی؟ براق کو تو خود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا جب الوینا اٹھی اور خود کو چادر میں لپیٹتے ہوئے کہنے لگی، براق نے مجھے کمرے میں بلایا تھا، میں تو ان کو یہ کہنے آئی تھی کہ آپ ہی کو روک لیں، ان کے ساتھ ایسا مت کریں، لیکن یہ نشے میں اس قدر دھت تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جو میاں بیوی کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی اور جمیل صاحب کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی۔ براق کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، کہنے لگا، نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، جھوٹ بول رہی، میں تو بس گھر آیا تھا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، میں تمہارے ساتھ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور علیزے کدھر؟ اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ جو میری عزت برباد ہو گئی، میری زندگی تباہ ہو گئی، میں اب کہاں جاؤں گی؟ جمیل صاحب بھی جذباتی قسم کے انسان تھے۔ براق اور الوینا کے منہ سے وہ جو سن چکے تھے کہ علیزے کی زندگی میں پہلے بھی کوئی اور تھا اور وہ اس کے ساتھ کافی حد تک کلوز تھی۔ جمیل کہنے لگے، ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ اب جو کچھ علیزے نے کیا ہے، تمہیں دھوکہ دیا، تمہارے اسٹیٹس کے چکر میں تمہارے ساتھ آئی اور تم اس کے پیچھے لٹو ہوتے رہے، خاندان کی باقی لڑکیوں کو نظر انداز کرتے رہے۔ اب یہی سزا ہے علیزے کی کہ تم الوینا ہی سے شادی کرو گے اور اسے بھی اپنی بیوی کا درجہ دو گے۔ اس بچی کی زندگی تمہارے ہاتھوں برباد ہو چکی ہے، اب تم ہی اسے سہارا دو گے۔ معاملات گھر کے بڑوں تک پہنچ چکے تھے اور یہ بات بھی علیزے تک پہنچ چکی تھی کہ براق اور الوینا کے بیچ جو رشتہ قائم ہوا ہے، اس کے بعد براق اور وہ شادی کرنے والے ہیں۔ علیزے اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ فرخندہ بیگم کو اپنے بھانجے سے بالکل بھی امید نہیں تھی اور الوینا اس طرح کی نمک حرامی بھی کر سکتی تھی، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو اجمل صاحب کو سناتی جا رہی تھی کہ آپ کی بھتیجی میری بچی کی زندگی برباد کر گئی، کاش یہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر چکی ہوتی تو آج مجھے یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی۔ ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی اور علیزے کا دل جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ براق اس کے علاوہ کسی اور کے پہلو میں بھی سوچ سکتا ہے، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ جیسے ہی بیٹھی جب اس کے والد اس کے پاس آئے، خلا کے کاغذات سامنے میز پر پڑے تھے، کہنے لگے، میں تمہیں کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا بیٹا، جو ہوا سو ہوا، ویسے بھی شادی کو کوئی اتنا خاص وقت نہیں گزرا، تمہیں اس سے بھی بہترین ہم سفر مل جائے گا، خلا کے کاغذات پر سائن کر دو تاکہ اس رشتے کو ختم کیا جا سکے۔ علیزے پھر سے رونے لگی تھی، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو فرخندہ بیگم نے اس کے سامنے یہ پیپرز ہٹا لیے۔ براق سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں بار بار یہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر اس نے کب اور کس وقت اس لڑکی کو چھوا تھا۔ مانتا تھا کہ اس نے پہلی دفعہ نشہ کیا تھا، لیکن وہ غصے اور غم میں مبتلا تھا۔ بھلا ایسے میں وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قربت کے لمحات کیسے گزار سکتا تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا جب اسے کمرے سے قہقہ لگا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ کمرہ الوینا کا تھا۔ اسے اس وقت الوینا پر بلا وجہ ہی شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا، اندر سے آنے والی آوازوں نے اسے اپنے قدموں پر روک دیا تھا۔ وہ اندر کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ ارے حماد بھائی، فکر کیوں کرتے ہیں؟
کائنات آپ کو اب کی محبت آپ کے حوالے سمجھو ہونے ہی والی ہے۔ مجھے میری محبت میرا براق مل جائے گا اور آپ کو اپنی وہ سو کالڈ علیزے، پھر آپ بھی خوش اور میں بھی۔ ویسے تو بڑے محبت کے دعوے کیا کرتے تھے دونوں، لیکن حاضر دماغی دیکھو ان کی، ذرا سی حاضر دماغی اور شاطر پن نے کیسے ان دونوں کو صرف ایک ہفتے کے اندر اندر جدا کر دیا۔ اسے آگے براق کچھ سن نہیں سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی الوینا کھڑی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا، بے حیا لڑکی، یہ کیا بےہودگی کی ہے تم نے؟ شروع سے ہی تم مجھے زہر لگتی آئی تھی۔ تمہارے اس شاطر پن کی وجہ سے میں تمہاری باتوں میں آ گیا۔ ارے جس تھالی میں کھاتی رہی اسی میں چھید کر دیا تم نے۔ تمہیں تو اپنے چچا چچی کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے تھے، جنہوں نے تمہیں بالکل اپنی اولاد جیسا پالا، اور تم انہی کی بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ شروع سے ہی تمہارے لچھن یہ تھے، تبھی تو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب میں مزید یہ ڈرامے بازی برداشت نہیں کروں گا۔ وہاں پر اس کے ماں باپ بھی آ چکے تھے، سب کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت بتا چکا تھا۔ سبھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ عمر اس کی 18 سال ہے اور کیسے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اس نے الوینا کو گاڑی میں بٹھایا۔ وہ روئی جا رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ دیکھیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کی خاطر مر جاؤں گی، لیکن وہ غصے سے اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کر چکا تھا۔ 4 سے 5 گھنٹوں کی ہیش ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ لوگ علیزے کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سامنے ایک بار پھر خلا کے پیپرز موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر روتے ہوئے علیزے ان پر سائن کرتی، براق وہاں پہنچ چکا تھا۔ اجمل صاحب تو غصے سے کھڑے ہوئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ کہنے لگا، نہیں خالو جان، میری بات سنیے، میں ایسے کہیں نہیں جا سکتا، پلیز، ورنہ میری اور علیزے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ غصے سے الوینا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اب چپ کیوں کر رہی ہو؟ منہ سے بولو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہنے لگی کہ اس کی نیت براق پر خراب ہو چکی تھی۔ وہ براق جیسا ہم سفر چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا، اور یہ ساری سازش کرسی میرے کی تھی، جبکہ حقیقت میں حماد ہی علیزے کو پسند کرتا تھا۔ علیزے کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ تو شروع ہی سے براق کو ہی پسند کرتی تھی۔ اور رہی بات اس رات کی، تو براق تو کمرے میں آتے ہی بڑبڑاتا ہوا علیزے کا نام لیتا نشے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے تو الوینا کو چھوا تک نہیں تھا۔ یہ حقیقت سننے کے بعد غصے سے اجمل صاحب کا دماغ گھوم چکا تھا۔ انہوں نے حماد کی ماں اور حماد کو بھی بلایا۔ سب کے سامنے حقیقت آ چکی تھی۔ حماد اور الوینا دونوں ہی شرمندہ تھے۔ علیزے اور براق دونوں ہی چپ چپ سے تھے۔ سب سے پہلے معافی مانگنے کی پہل براق نے کی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، مجھے اس ذلیل لڑکی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سچ میں کسی تیسرے نے ہماری زندگی، ہمارے سکون کو برباد کر دیا۔ تبھی میں کہتا تھا کہ اس لڑکی کو ہمارے کمرے تک آنے کی اجازت مت دو، اسے ایک ہاتھ میں رکھو۔ وہیں علیزے بھی براق سے معافی مانگ چکی تھی، رو رہی تھی۔ کدھر بھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس کو باہوں میں جھول گئی تھی۔ فرخندہ بیگم تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم سے رونے لگی تھی۔ فوراً سے اسے ہسپتال لے کر گئے، جہاں پر ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ علیزے ماں بننے والی ہے۔ ایسے موقع پر اس خوشی کی خبر کا آنا سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر چکا تھا۔ علیزے براق کو معاف کر چکی تھی
اور براق بھی ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول کر آنے والی زندگی کے سنہرے خواب دیکھنے لگا۔ مسکراتے ہوئے اس نے علیزے کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ حماد کی ماں نے بھی حماد کو اچھی خاصی سنائی تھی اور یہی کہا تھا کہ تم اب الوینا سے ہی شادی کرو گے، یہی تمہارے سر پر تھوپی جائے گی۔ تم دونوں کے جیسے کرتوت ہیں، تم دونوں ایک دوسرے کے ہی قابل ہو۔ الوینا اور حماد دونوں کی شادی کر دی گئی اور اجمل صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارا چچا تمہارے لیے مر چکا، دوبارہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اسے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکے تھے اور الوینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ جیسے شفیق چچا کے گھر سے رخصت ہو کر حماد کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی، جہاں پر حماد کے ساتھ اس کی زندگی جن بہاروں میں گزرنے والی تھی وہ یہ بھی جانتی تھی۔ علیزے اور براق کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جب تک ان کا پیارا سا بیٹا اس دنیا میں نہ آ گیا تب تک دونوں کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔